نبدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فانا توفکون کذالک یوفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ ابھی آپ نے سورہ مومن کی آیت 61 سے 68 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ آیت 61۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا فانا توفکون۔ آیت 62۔ کذالک یوفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون۔ آیت 63۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ آیت 64۔ هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ آیت 65۔ ترجمہ: اللہ ہی نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور اسی نے دن کو روشن بنایا۔ واقعی وہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ تمہارا معبود تمہارا پروردگار ہے جو ہر چیز کا بنانے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر تم لوگ کہاں اوندھے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ لوگ بھی اوندھے چلا کرتے تھے جو اللہ کی نشانیوں کے انکاری تھے۔ اللہ ہی نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہترین بنائی، اور تمہیں عمدہ عمدہ چیزیں کھانے کو دیں۔ یہ ہے معبود جو تمہارا پروردگار ہے، لہذا سارے جہانوں کا رب بڑی برکت والا ہے۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہذا تم خلوص کے ساتھ اسی کو پکارو۔ ہر طرح کی خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ مومن کی آیت 61 سے 65 کا تفسیر۔ آیت 61۔ دن رات ہی سے اللہ کو پہچانو۔ اللہ اپنا ایک انعام بیان فرما رہا ہے کہ اس نے لوگوں کے سکون و آرام کے لیے رات بنائی، جس میں آرام کرنے سے دن بھر کی تھکن دور ہو جاتی ہے اور انسان صبح کو تازہ دم ہو کر اٹھتا ہے، اور دن روشن بنایا تاکہ لوگ دن میں کاروبار کریں، صنعت و حرفت کے کام کریں، محنت و مزدوری کریں اور حلال روزی تلاش کریں، ایک جگہ سے دوسری جگہ آئے جائیں اور سفر کر سکیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے لوگوں پر بڑے بڑے احسانات و انعامات ہیں، لیکن اکثر لوگ ناقدرے ہیں۔
اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آیت 62، دن رات لانے والا سچا معبود ہے، جس نے دن رات بنائے وہ اللہ ہے، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نہ اس کے سوا کوئی رب ہے۔ پھر ہزار افسوس ہے کہ تم غیروں کو کیوں پوجتے ہو، جنہوں نے ایک بھنگے کا پر بھی نہیں بنایا، بلکہ وہ خود بنائے ہوئے اور تراشے ہوئے ہیں۔ کیوں تمہاری عقلوں پر پتھر پڑ گئے؟ آیت 63، ان کی طرح پہلے مشرک بھی گمراہ تھے، جس طرح غیر اللہ کی عبادت کر کے یہ لوگ گمراہ ہو گئے، اسی طرح ان سے پہلے کے لوگ گمراہ ہو کر بلا دلیل غیر اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے، جن کے پاس جہالت و خواہش نفسانی کے سوا کوئی سند نہ تھی، اور اللہ کی حجتوں اور نشانیوں کے انکاری تھے۔ آیت 64، خالق الارض و سماء ہی لائق عبادت ہے۔ اللہ ہی نے زمین تمہارے لیے فرش اور قرارگاہ بنا دی، تم اس پر زندہ رہتے ہو، چلتے پھرتے ہو اور حسب مرضی تصرف کرتے ہو۔ اسی نے اس کے سینے پر پہاڑوں کی بھاری بھاری میخیں ٹھوک دیں تاکہ اس کی جنبش و حرکت سے تمہیں نقصان نہ پہنچے۔ آسمان کو تمہارے لیے ایک محفوظ چھت بنا دیا، تمہاری طرح طرح کی صورتیں بنائیں، تمہیں عمدہ عمدہ اور حسین و جمیل شکلیں عطا فرمائیں، اور تمہیں اپنی قدرت کا ایک عجیب و غریب شاہکار بنایا۔ تمہیں کھانے پینے کے لیے پاکیزہ روزیاں اور مشروب عطا فرمائے۔ ہاں، اسی نے دنیا کا گھر بنایا، اس گھر کے باشندے بنائے، انہیں نفیس نفیس روزیاں عطا کیں، لہٰذا وہی خالق و رازق ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 21-22 نے فرمایا، لوگوں اپنے رب ہی کی عبادت کرو، جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم گناہوں سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، جس سے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ کوئی بھی اس کے شریک ہونے کے لائق نہیں ہے۔ اس آیت میں ان چیزوں کے پیدا کرنے کے بعد فرمایا، یہ ہے تمہارا رب، اور اللہ رب العالمین بڑی برکت والا، سب سے بلند و بالا، ہر خوبی والی صفت میں اعلیٰ اور ہر بات میں نرالا ہے۔ آیت 65، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس پر زوال آیا اور نہ آئے گا، اول بھی وہی ہے اور آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے اور باطن بھی وہی ہے، نہ اس کا کوئی نظیر ہے اور نہ برابر کا، لہٰذا یہ اقرار کرتے ہوئے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی کے لیے ہر طرح کی بڑائیاں ہیں، خلوص سے اسی کی عبادت کرو۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ آیت 66، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون۔ آیت 67، هو الذی یحیی ویمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ آیت 68۔ ترجمہ، آپ فرما دیں کہ مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی پرستش کروں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو، جبکہ میرے مالک کے پاس سے میرے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، اور مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب ہی کے سامنے سر تسلیم خم کروں۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے بنایا، پھر وہ تمہیں بچہ بنا کر باہر لاتا ہے، پھر تمہیں زندہ رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر زندہ رکھتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے اور تاکہ تم ایک مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ وہی اللہ جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کو پورا کرنا چاہتا ہے تو بس اس کی بابت کن فرما دیتا ہے، پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 66 سے 68 کا تفسیر۔
اللہ کے سوا کسی کی عبادت حرام ہے، یعنی اللہ نے اپنے سوا غیروں کی عبادت سے روک دیا، خواہ وہ بت ہوں یا تھان، بت چبوترے یا درخت و جانور یا جن و ملک یا پیر یا ولی یا مزار، سب طاغوت ہیں، سب کی عبادت حرام ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ آیت 67-68 صرف اللہ کی عبادت کی دلیل، کیونکہ اسی نے یک کے بعد دیگرے کئی حالتوں کے بعد انسان کو پیدا کیا، اسی کا حکم اس پر نافذ ہے، اور وہ اسی کی تقدیر و تدبیر میں بند ہے۔ بعض نطفہ روح ڈالنے جانے سے پہلے ہی ساقط ہو جاتا ہے، اور بعض عالم وجود میں آنے سے پہلے، اور بعض بچہ یا جوان یا بوڑھا ہو کر مرتا ہے۔ سورہ حج کی آیت 5 میں فرمایا تاکہ ہم تمہارے سامنے ظاہر کر دیں اور ایک مقررہ مدت تک تمہیں پیٹوں میں رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا تاکہ تم سمجھ سے کام لو اور زندگی بعد الموت کو یاد رکھو۔ جب بات سمجھ میں آ گئی تو اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کسی اور کا یہ حق نہیں۔ زندگی اور موت اللہ ہی کا کام ہے، نہ کوئی کسی کو زندگی یعنی عدم سے وجود بخش سکتا ہے، اور نہ اس کے بغیر کوئی کسی کو مار سکتا ہے، اور نہ کوئی اس کے حکم کی مخالفت کر سکتا ہے، اور نہ کوئی مزاحمت، بلکہ وہ جو کچھ چاہتا ہے ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ تھا سورہ مومن کی آیت 61 سے 68 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔